کیوں آتا ہے؟ یہ فرعون کی بیوی آخرت میں امام الانبیاء کی بیوی بنائی جائے گی۔ فرعون کی بیوی یہ مسلمان ہو گئی تھی، بادشاہ کی بیوی ہے، شاہانہ لباس پہنتی ہے، شاہانہ کھانے کھاتی ہے، شاہی محل میں رہتی ہے، حکمرانی ہے، لیکن سمجھ آ گئی کہ میرا خامد جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب جانتی تھی کہ فرعون سولی لٹکایا کرتا ہے یا جسم میں کیل ٹھوک دیتا ہے، ایک کیل ٹھوک دیا مجھے رب مانو، نہیں مانا، دوسرا کیل نہیں مانا، تیسرا کیل ٹھکتے تو دوسرے کے جسم میں ٹھوکنے والے کو کیا پتا کہ اس پہ کیا گزر رہی، وہ تو اپنی اکڑ میں ہے۔ یہ فرعون کی بیوی آخرت میں امام الانبیاء کی بیوی بنائی جائے گی۔ فرعون کی بیوی یہ مسلمانوں کی بادشاہ کی بیوی ہے، شاہانہ لباس پہنتی ہے، شاہانہ کھانے کھاتی ہے، شاہی محل میں رہتی ہے، حکمرانی ہے، لیکن سمجھ آ گئی کہ میرا خامد جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اب جانتی تھی کہ فرعون سولی لٹکایا کرتا ہے یا جسم میں کیل ٹھوک دیتا ہے، ایک کیل ٹھوک دیا مجھے رب مانو، نہیں مانا، دوسرا کیل نہیں مانا، تیسرا کیل ٹھکتے تو دوسرے کے جسم میں ٹھوکنے والے کو کیا پتا کہ اس پہ کیا گزر رہی، وہ تو اپنی اکڑ میں ہے۔ کیل ٹھوکوں گا یا پھر ایک ہاتھ کاٹ دیا دوسرا پاؤں کاٹ دیا دوسری طرف والا، نہیں تو مجھے رب مان۔ اب یہ جانتی تھی کہ انہی عذابوں میں سے کوئی نہ کوئی عذاب ملے گا، لیکن جی چاہی چھوڑ دی۔ جب سمجھ آ گئی رب چاہی پوری کر دی، مسلمان ہو گئی، اس نے سوری لٹکا دی۔ اندازہ لگاؤ قربانی تو قربانی ہے، لیکن پھر اللہ پاک جب اس قربانی پہ انعام دیتا ہے وہ بھی دیکھنے چاہیے انعام کیا دیتا ہے۔ ہم صرف قربانی کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جائے گی، یہ چیز جائے گی، اسے آنا دیکھے آئے گا کیا، اگر جانا دیکھے تو کوئی زمیندار بیچ نہ ڈالے، کوئی تاجر مال نہ ڈالے دکان میں، جانا دیکھے آنا دیکھنا چاہیے۔ کل کائنات سے زیادہ خوبصورت خامد ملا فرعون کی بیوی کو، اجمل الناس احسن الناس، ساری انسانیت سے زیادہ خوبصورت ہے امام الانبیاء۔ جیسے مرد کو خواہش ہوتی ہے میری بیوی خوبصورت ہو، اسی طرح عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے میرا خامد خوبصورت، کل کائنات سے خوبصورت خامد ملا۔ اسی طرح امام الانبیاء والی جنت، صبح سن رہے تھے اولیاء کی جنت، صحابہ کی جنت، نبیوں کی جنت، امام الانبیاء کی جنت، سننا کل انسانیت میں سب سے افضل ترین امام الانبیاء ان کی جنت میں رہے گی، اور ابد الآباد کروڑوں اربوں خربوں سال نہیں، ہمیشہ زندگی انہی کے ساتھ گزارے گی۔ جی چاہی چھوڑنے اور اب چاہی پوری کرنے کا انعام میں نے اور آپ نے، ہم نے فیصلے کرنے بقایا ساری زندگی۔ جی چاہی پہ چلنا ہے یا رب چاہی پہ چلنا ہے، ہم فیصلہ کر کے اٹھیں گے۔ یہود کی یہ صفت قرآن نے بیان کی، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سن لیا ہے، ماننا نہیں، ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم نافرمانی کریں گے، نہیں ماننا ہے، سن لیا بات کرنا نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں اگر وہ کہتے سن لیا اور اطاعت کی، یہ تھا بہترین، سننا اور اس پہ چلنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بول کے بتاؤ، ایک آدمی اسٹیشن پہ جانا ہے، راستہ پوچھا، راستہ بتانے والے نے بتا دیا اس لیے سن لیا کہ یہاں جاؤ، پھر یوں مڑنا، پھر یوں مڑنا، پھر یوں مڑنا، یوں پہنچ جاؤ، یہ سن لیتا ہے، چلتا نہیں ہے۔ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس پہ چلنا نہیں ہے، وہ کتنے دنوں میں اسٹیشن پہنچ جائے گا بول کے بتاؤ؟ سال میں 10 سال تم کہہ رہے ہو، کہتے پوری زندگی نہیں پہنچے، جب چلنا ہی نہیں ہے تو پہنچنا کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا، سن لیا، ہم مطیع ہیں، مان کے چلیں گے، اطاعت کریں گے۔ جی چاہی چھوڑ دینی ہے، رب چاہی پوری کر دینی ہے۔ اور سنو، رب چاہی پوری کرنے والا امام الانبیاء علیہ السلام معراج والی رات سے مسجد اقصی، مصر کے
کے برابر سے گزرنا پڑتا تھا، مصر نہیں جانا تھا، سیدھے جانا تھا ملک شام، مصر رہ جاتا ہے مغرب کی طرف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی طرف۔ جب مصر کے برابر سے گزرے تو فرمایا اے جبریل مصر کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا خوشبو؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی ہے۔ یہ فرعون کی باندی، فرعون کو کنگا کرنے والی، فرعون کی بیوی کو کنگا کرنے والی، معاشرہ کنگا کرنے والی، یہ اس کی قبر سے آ رہی ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، اس کو فوت ہوئی کو ہزاروں سال اور سینکڑوں میل سے اللہ نے اپنے نبی کو اس کی قبر کی خوشبو سنگھا دی۔ یہ ہے جی چاہی چھوڑنا، رب چاہی پوری کرنا۔ قیامت آنے والی ہے، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک کو جو وہ کر رہا ہے۔ ہم رات دن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کچھ بولنا، سننا، دیکھنا، لینا دینا، یہ سارا کچھ سوچ کے کرنا ہے۔ ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، کیا دیکھنا، کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا، کیا نہیں بولنا، کیا لینا، کیا نہیں لینا، کہاں بیٹھنا، کہاں نہیں بیٹھنا، یہ سارا کچھ سوچ کے کر لو، کیوں کہ ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ہم سارے رات دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت والے بن جاؤ، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا والے نہ بنو، فإن اليوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے حساب نہیں، وغدا حساب ولا عمل، کل قیامت میں حساب ہوگا عمل نہ ہوگا۔ آج وقت ہے اعمال کا حساب سوچ کر اپنا خود کر لینے کا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود ہی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، موت کے بعد کے لیے اعمال کرتا رہے۔ عاجز نادان وہ ہے جو خواہشات میں چلتا رہے اور اللہ پہ امیدیں باندھتا رہے، اللہ پہ امیدیں باندھتا رہے، یہ نادان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بتا دیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، برے لوگ یقیناً جحیم میں ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل یہ ساری باتیں اپنے نبیوں کے ذریعے واضح کر چکا ہے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے ایمان لے آئے، ایمان والے نفع حاصل کر لے، اور اگر کسی نے جہنم میں جانا ہے تو پھر جو چاہے کفر کر لے جہنم میں چلا جائے۔ انتخاب ہم نے خود کرنا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انسانیت جی چاہی میں لگی ہوتی تھی، جو جی چاہا کھا لیا، جو جی چاہا پی لیا۔ انبیاء علیہ السلام بتانا کرو تو اللہ چاہتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کام ابراہیم علیہ السلام وہ کام سچا۔ دو زندگیاں ہیں، ایک جی چاہی پوری کرنا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرنا، ایک رب چاہی پوری کرنا، جی چاہی چھوڑ دینا۔ جی چاہی پہ چلا شیطان، اللہ نے کہا تم کو سجدہ کرو، کہتا ہے مجھے آگ سے پیدا کیا، میرا تو جی نہیں چاہتا، انا خیر من، کافر ہوا، جہنمی ہوا۔ جی چاہی پہ چلا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، اس کے حصے میں لڑکی دوسری آتی تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، کہتا میں تو اسی سے نکاح کروں گا، یہ خوبصورت ہے، دوسری سے نکاح کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا، تو اسی پہ جہنم میں چلا گیا۔
جی چاہی پہ چلا نمرود، جانتا تھا ابراہیم علیہ السلام سچے، ابراہیم علیہ السلام کا رب سچا، آگ میں ڈال رہا جلا نہیں رہی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تم مغرب سے سورج نکالو، اب ہو تو مخلوط ہو کے رہ گیا، لیکن جی چاہی آدمی کو خراب کرتی ہے، جی چاہی پہ چل کے جہنمی ہوا، جی چاہی پہ چلی قوم لوط، اللہ نے مرد عورت کا جوڑا بنایا، انہوں نے بے حیائی والا کام مرد کا جوڑا بنایا، اللہ نے زمین کا اوپر والا حصہ نیچے والا اوپر کر دیا، پتھر برسات جہنم میں چلے گئے، جی چاہی پہ چلا فرعون، جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے 9 بڑے بڑے معجزے، بڑی بڑی نشانیاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، واضح ترین 9 نشانیاں کھلی دکھائیں، ہر ایک نشانی بتا رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا ہے، لیکن جی چاہی کی وجہ سے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، وَقَوْمُهُمْ لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم تو ہماری نوکریاں کرتی ہے تو ہم ان کی باتیوں مانے، جی چاہی پہ چل کے جہنمی ہوا، حامان قارون اللہ کو چل کے جہنمی ہوئے، قرآن بتا رہا ہے قارون و فرعون و حامان، آگے جا کے کہتا ہے کل اخذنا بذنبہ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے، جی چاہی پہ چلے یہود، جی چاہی پہ چلے نصارہ، جانتے تھے امام الانبیاء سچے ہیں، واضح نشانیاں دیکھ چکے تھے، ایسے امام الانبیاء کو پہچانتے تھے یہود، کیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل میں بتا گئے، سنا گئے، علامتیں بتا گئے، لیکن جی چاہی نے خراب کیا، وہ مغضوب علیہم بنے اور یہ نصارہ مولین بنے، دونوں جہنم میں گئے، نمبر قریش مکہ اللہ کو کہہ رہے اگر جو محمد کہہ رہے یہ تیری طرف سے ہے، یہ حق ہے تو ہم نے پتھر برسا دے، ہم اس کو نہیں، اس سے اور بہتر ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، جو ہم جی چاہی زندگی پہ چل رہے ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے، اس سے تو موت بہتر ہے، ہم زناکاریاں کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ مال چھینتے، یہ کرتے وہ کرتے، یہ نہیں کہا کہ اگر یہ حق ہے تو ہمارا سینہ حق کے لیے کھول دے، یہ نہیں کہا، ہمارے پتھر برسا دے، یہ 10 طبقات قرآن پاک سے بتائے ہیں، 10 کے 10 قرآن پاک سے عرض کیے ہیں، جی چاہی پہ چل کے جہنمی ہوئے، میں بھی فیصلہ کرتا ہوں آپ بھی فیصلہ کریں، ہم جتنی پہلے جی چاہی پہ چل لیے اللہ جو ہی معاف کر دے، آئندہ ہم رب چاہی پہ چلیں گے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے جی کی چاہتے قربان کر دیں گے، جی چاہی قربان کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ جل جلالہ نے حکم دے دیا بی بی اور بچہ، جہاں کھانا نہیں پانی نہیں، مکے کے پہاڑ جہاں کوئی شے نہیں تھی، سواری پہ ایک دانہ کھانے کا نہیں، غیر نہیں اور ایک پانی کا قطرہ نہیں، وہاں چھوڑ کے واپس چلے جاؤ ملک شام، ایک مہینے کی تقریباً مسافت تھی جو ایک طرف کی چھوڑ کے چلے گئے، جی چاہی چھوڑا کا چلو مان لیا، جی نہیں چاہتا بیٹے اور بیوی کو ایسے چھوڑ کے چلا جائے، لیکن رب چاہی پوری کر دی، بڑی مدت گزری، اللہ کو منظور، اللہ نے کہا جاؤ دیکھ آؤ بیوی بچہ، لیکن ایک شرط لگا دی، یہ دھیان سے سننے کی باتیں ہیں، ایک شرط لگا دی کہ وہاں سواری سے نیچے نہیں اترنا، 1 مہینے کی مسافت طے کر کے پہنچے ہیں بیوی کے پاس، بچے کے پاس، سواری پہ سواری کھڑی ہے، پوچھ رہے کیا حال ہے، بیوی نے کہا تشریف لاؤ نیچے اترو بیٹھو، بتاتے ہیں باتیں، کہنے لگے نیچے اترنے کی اجازت نہیں، مدتوں بعد آئے ہیں، مدتوں بعد جی چاہی چھوڑ دی، رب چاہی پوری کر لی، نیچے نہیں اترے، بیوی نے کہا اونٹ بٹھاؤ، آپ کے پاؤں پہ مٹی بہت لگی ہے، میں پاؤں دھو دیتی ہوں،
بیوی نے پاؤں دھو دیے، انہوں نے اونٹ کو چاک لگایا، کھڑا کیا، وہ تو شکار کے پھر بڑا وقت گزرا، کئی سال گزرے، بچہ بھاگ دوڑنے کے قابل ہو گیا، آخرکار پھر آؤ، پہلی دونوں قربانیوں سے بھی بڑی قربانی ڈال دی کہ بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹا ذبح کر کے چلے گئے، وہ اللہ کی مرضی ذبح نہیں ہونے دی، اور یہ کہہ دینا جی چاہی چھوڑ دی، رب چاہی پوری کر دی، پھر بڑا وقت گزرا، بیٹا جوان ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، شادی میں شامل ہونا اس کی اجازت نہیں دی کہ جاؤ بیٹے کی شادی کر آؤ، بیٹے نے خود ہی کسی مناسب دیکھ کے شادی کر لی، پھر اجازت ہوئی جاؤ دیکھ آؤ، لیکن ٹھہرنا نہیں، یہ ہوش سے سننے کی باتیں ہیں، پہنچ گئے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں، بیوی تھی، پوچھا اسماعیل کہاں، کہنے لگی وہ تو شکار کے لیے گئے، پوچھا تمہارا حال کیا، زندگی کیسے گزر رہی، کہنے لگی تنگیوں والی، مشکلات والی گزر رہی، کہنے لگے مجھے تو ٹھہرنے کی اجازت نہیں، میں تو واپس جاتا ہوں، جب اسماعیل آئے میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دو، چلے اسماعیل آئے، بیوی نے حال بتایا، کہا وہ تو میرے باپ تھے اور تجھے طلاق دینے کا کہہ گئے، انہیں ناشکری کے محفوظ رکھو، طلاق دے دی، پھر وقت گزرتا گیا، کسی مناسب عورت دیکھ کے اور شادی کر لی، پھر مدتوں بعد اجازت ہوئی جاؤ مل آؤ، لیکن پہلے والی شرط پھر لگا دی، وہاں ٹھہرنا نہیں، پھر آئے تو اسماعیل گھر میں نہیں، آسان ہے، پوچھا اسماعیل کہاں، بیوی نے عرض کیا کہ وہ تو شکار کے لیے گئے، کہا تمہاری زندگی کیسی گزر رہی، بیوی نے کہا یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، ان کی بہو، کہ اللہ کا شکر ہے شکار کا گوشت کھاتے ہیں، زمزم والا پانی پیتے ہیں، اور اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، کہا مجھے تو ٹھہرنے کی اجازت نہیں، میں تو جاتا ہوں، اسماعیل آئے میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا گھر کے دروازے کی چوکھٹ اس کو محفوظ رکھو، اور چلے اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے سارا حال بتایا کہ وہ تو میرے باپ تھے، تجھے محفوظ رکھنے کو کہہ گئے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ رہے، اب اندازہ لگاؤ، کہنا آسان ہے، اسماعیل وہ جو مانگ کے لیا، دودھ پیتا چھوڑا تھا، اب جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، پھر دوسری بیٹی بھی شادی ہو گئی، اللہ پاک دیکھ رہا، یہ بھی کر سکتا تھا اللہ پاک، مہینے کا سفر کر کے جائے گے، اچھا 2 راتیں رہ لینا، 3 راتیں رہ لینا، چلو 1 رات ہی رہ لینا، چلو رات نہ رہنا، شام تک ٹھہر، اللہ اپنے بندے کو آگے حساب، ان کو ملنے کے لیے گھر بھیج دیا کہ بیٹے کے دل میں ڈالی کہ چل شکار کر، اللہ بیٹے کو وہی کر سکتا تھا کہ آج تیرا باپ آنے والا ہے، تو آج شکار کو نہ جا، باپ کو مل لینا، نہیں باپ کو ادھر بھیجتا ہے مہینے کا سفر کر کے، اور بیٹے کو شکار میں بھیجتا ہے، اور کہتا ہے ٹھہرنا نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی چھوڑ رہے، رب چاہی پوری کر، اگلی بات انجام چھوڑنے کا، اب پھر چھوٹی مرتبہ کھنے کو بھیجا، اب ٹھہرنے کی بھی اجازت ہو گئی، باپ بیٹے سے بیت اللہ تعمیر کروایا، اس دور سے لے کر قیامت تک بیت اللہ کے حج عمرے اعتکاف طواف ذکر عبادت تلاوت ایک نیکی لاکھ برابر، وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حساب میں ہے، ان سب کے برابر اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اجر و ثواب ملے گا، بیٹے کے گلے میں چھری پھیری اللہ نے بیٹا بھی بچا دیا، اور قیامت تک کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا، اور قربانی پہ اتنا اجر و ثواب طے کر دیا، جتنے جانور کے اس پہ بال ہیں اتنی نیکیاں ملے گی، بكل شعرة حسنة، صحابہ نے پوچھا فسوق یا رسول اللہ، بھیڑ اور دمبے کے جسم پر تو بڑے گھنے بال ہوتے ہیں، اون ہوتی ہے، بڑی بڑی بال اور جڑے ہوئے، فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے لے، اور سنو بیوی تھوڑی سی اگر بندہ قربانی کرتا ہے دینے کے لیے کہانے کھول دے رہا ہوں، بہت دیر ناظرین محترم اس بارے میں استاد محترم حضرت مولانا مفید صاحب جی کا ہی اور آپ کا ہی بات فرمائی ہے، اس حوالے سے اللہ کی طاعت کو اپنی طاعت کو قربان
میرا بیٹا آگے بڑھنے سے قبل تمام دوستوں کو درخواست کرتے چلیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنے قیمتی آواز سے آگاہ کریں، ساتھ ہی اپنے قربانیوں اس کے بیوی بنائی جائے گی، بیٹے پوری جب اس قربانی پہ انعام دیتا ہے انبیاء بھی دیکھنے چاہیے انعام کیا دیتا ہے۔ ہم صرف قربانی کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جائے گی یہ چیز جائے گی، ارے آنا دیکھے آئے گا کیا؟ اگر جانا دیکھے تو کوئی زمیندار بیچ نہ ڈالے، کوئی تازے مال نہ ڈالے دکان میں، جانا دیکھے آنا دیکھنا چاہیے۔ کل کائنات سے زیادہ خوبصورت حامد ملا فرعون کی بیوی کو، اجمل الناس احسن الناس، ساری انسانیت سے زیادہ خوبصورت تھے امام الانبیاء۔ جیسے مرد کو خواہش ہوتی ہے میری بیوی خوبصورت ہو، اسی طرح عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے میرا حامد خوبصورت، کل کائنات سے خوبصورت حامد ملا۔ اسی طرح امام الانبیاء والی جنت صبح سن رہے تھے، اولیاء کی جنت، صحابہ کی جنت، نبیوں کی جنت، امام الانبیاء کی جنت سننا، کل انسانیت میں سب سے افضل ترین امام الانبیاء ان کی جنت میں رہے گی، اور ابد الآباد کروڑوں اربوں خربوں سال نہیں ہمیشہ زندگی انہی کے ساتھ گزارے گی۔ جی چاہی چھوڑنے اور اب چاہی پوری کرنے کا انعام، میں نے اور آپ نے ہم نے فیصلے کرنے بتایا ساری زندگی جی چاہی پہ چلنا ہے یا رب چاہی پہ چلنا ہے، ہم فیصلہ کر کے اٹھیں گے۔ یہود کی یہ صفت قرآن نے بیان کی، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سن لیا ہے ماننا نہیں، ہم نے نافرمانی کی ہے ہم نافرمانی کریں گے، نہیں ماننا ہے سن لیا باتوں کرنا نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں اگر وہ کہتے سن لیا اور اطاعت کی، یہ تھا بہترین سننا اور اس پہ چلنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بول کے بتاؤ، ایک آدمی اسٹیشن پہ جانا راستہ پوچھا، راستہ بتانے والے نے بتا دیا اس لیے سن لیا کہ یہاں جاؤ پھر یوں مڑنا پھر یوں موڑنا پھر یوں موڑنا یوں پہنچ جا، یہ سن لیتا ہے چلتا نہیں ہے۔ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس پہ چلنا نہیں ہے، وہ کتنے دنوں میں اسٹیشن پہنچ جائے گا بول کے بتاؤ؟ سال میں 10 سال تم کہتے وہ کہتے پوری زندگی نہیں پہنچے، جب چلنا ہی نہیں ہے تو پہنچنا کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا، سن لیا ہم مطیع ہیں مان کے چلیں گے، اطاعت کریں گے۔ جی چاہی چھوڑ دینی ہے، رب چاہی پوری کر دینی ہے۔ اور سنو رب چاہی پوری کرنے والا امام الانبیاء علیہ السلام معراج والی رات سے مسجد اقصی مصر کے برابر سے گزرنا پڑتا تھا، مصر نہیں جانا تھا، سیدھے جانا تھا ملک شام، مصر رہ جاتا ہے مغرب کی طرف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کی طرف۔ جب مصر کے برابر سے گزرے تو فرمایا اے جبریل مصر کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا خوشبو؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی ہے۔ یہ فرعون کی باندی، فرعون کو کنگا کرنے والی، فرعون کی بیوی کو کنگا کرنے والی معاشرہ
پیدا کرنے والی کہ اس کی قبر سے آ رہی ہے، ہزاروں سال گزر گئے